اور جب حکومت عراق نے اس بات سے انکار کر دیا تو انگریزوں نے پھر عراق سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے اور کسی طرح کی سیاسی سرگرمی کی ان کو اجازت نہ دی جائے۔ عراق کے وزارت داخلہ میں کام کرنے والے برطانوی سیکرٹری ایڈننز نے برطانوی فوج کی مدد سے مفتی حسینی کو اغوا کرنے کا پلان تیار کیا، لیکن اس سازش کا حکومت کو پتہ چل گیا، چنانچہ عراقی فوج کے ایک دستے کو آپ کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا گیا۔ انگریزوں نے اپنی ہار نہیں مانی۔ مئی 1941 کے آغاز میں انہوں نے یہودی تنظیم ارغون کے چند افراد کو ہائیم رازیل کی قیادت میں بذریعہ جہاز خاص طور پر اسی مہم پر روانہ کیا، اور یہ جہاز جبانیہ ہوائی اڈے پر اترا، اور اس گروہ کا واحد مقصد مفتی حسینی کا اغوا کرنا یا ان کا قتل کرنا تھا۔ عراقی حکومت کو اس سازش کا بھی بروقت پتہ چل گیا، چنانچہ عراقی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اس خفیہ گروہ کا تصادم ہوا اور یہودیوں کا لیڈر رازیل اور مزید 2 آدمی مارے گئے، اور باقی یہودیوں نے بھاگ کر جبانیہ میں پناہ لی۔ حکومت برطانیہ نے عراق کو اپنے آگے جھکانے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ برطانیہ نے عراقی فوجوں پر شدید حملہ کر دیا، اور یہ جنگ دونوں کے درمیان 30 مئی 1941 کو ہونے والے ایک صلح معاہدے پر ختم ہوئی، اور اس کے فوراً بعد ہی عراق میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی جس نے رشید علی کیلانی کی تمام پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ عراق کی نئی حکومت نے عبدالقادر حسینی کو گرفتار کر لیا، اور ایک فوجی عدالت میں ان کا مقدمہ پیش ہوا، اور آپ پر الزام یہ تھا کہ آپ نے اپنے فلسطینی ساتھیوں کے ساتھ مل کر برطانوی فوجوں کو 10 دن تک آگے بڑھنے سے روکا رکھا، اور پھر عبدالقادر کو 30 سال قید کی سزا ہوئی۔ جہاں تک حاجی امین حسینی کا تعلق ہے تو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا ازسر نو آغاز کیا، لیکن 30 مئی 1941 کو آپ خفیہ طور پر ایران پہنچ گئے۔ برطانیہ نے مفتی حسینی کے تعلق سے ایران کو براہ راست برابر اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ مفتی حسینی کو ان کے حوالے کر دے یا اپنے ملک سے باہر نکال دے، لیکن جب اسے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی تو اس نے اپنے خفیہ ایجنٹوں کی مدد سے ان کا اغوا کرنے یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ 29 اگست 1941 میں جب روس اور برطانیہ کا ایران پر قبضہ ہو گیا تو مفتی حسینی نے ڈاکٹر محمد مصدق کے گھر کو چھوڑ کر جاپان کے سفارت خانے میں خفیہ طور پر پناہ لی۔ برطانوی فوج کے کمانڈر ویفل نے آپ کا پتہ دینے والے شخص کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا، لیکن مفتی حسینی یہاں سے بچ کر کسی طرح اکتوبر 1941 کے آغاز میں اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مفتی حسینی روم پہنچ گئے۔ 27 اکتوبر 1941 کو انہوں نے مسولینی سے ملاقات کی، اور مسولینی نے اپنے ایک بیان میں فلسطین، شام اور عراق کی مکمل آزادی کی حمایت کی۔ 6 نومبر 1941 کو آپ برلن پہنچ گئے، جہاں ہٹلر سے ملاقات کی اور عربوں کی آزادی اور وحدت کے لیے جرمن کی مدد کا وعدہ حاصل کیا۔ مفتی حسینی کے خواب منتشر ہونے لگے، صورتحال اتحادیوں کے حق میں ہموار ہونے لگی۔ مفتی حسینی کا فاشیوں کے ساتھ تعلقات، پھر ہٹلر اور نازیوں کے ساتھ آپ کے مراسم نے یہودیوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ آپ کے خلاف شدید الزامات عائد کریں، یہاں تک کہ انہوں نے جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرایا اور آپ کے خلاف جنگی مجرم کی حیثیت سے مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ تو کیا آپ کے خیال میں ان یہودیوں سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے جنہوں نے ایک عرصے تک قتل و غارت گری کی، عربوں کے علاقے پر قبضہ کیا، وہاں کے اصل باشندوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مفتی حسینی پر جنگی مجرم ہونے کا الزام لگاتے ہیں؟ مفتی حسینی فرانس کو چھوڑ کر 29 مئی 1946 کو مصر پہنچ گئے اور ہر ممکن طریقے سے وہاں سے فلسطین پہنچنے کی کوشش کی تاکہ وہاں متوقع فیصلہ کن مارکہ آرائی میں حصہ لے سکیں، لیکن برطانوی حکومت ان کی اس خواہش کے درمیان حائل ہو گئی۔ سوئٹزرلینڈ نے جب آپ کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا اور آپ فرانس آئے تو فرانسیسی حکام نے پہلے تو آپ کو نظر بند کر دیا اور پھر شاہ محمد خامس کی سفارش پر آپ کو رہا کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود اور شاہ فاروق نے بھی اس معاملے میں دخل اندازی کی۔ برطانوی حکومت نے ان کو فلسطین پہنچنے سے روک دیا۔ اتنا نہیں بلکہ اس نے مصری حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ آپ کو کسی طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے۔ 1947 میں آپ نے مصر سے فلسطین جانے کی ناکام کوشش کی۔ 14 مئی 1948 کو بھی مفتی حسینی نے فلسطین جانے کی کوشش کی،
لیکن اس بار عرب ممالک کے وزرائے خارجہ اور عرب لیگ کے سربراہوں نے آپ تک یہ خبر پہنچائی کہ ابھی سفر کے لیے وقت مناسب نہیں ہے۔ امیر عبداللہ نے اپنے وزیر دفاع کو قاہرہ روانہ کیا اور مصری حکام سے درخواست کی کہ وہ حسینی کو کسی قیمت پر فلسطین سفر کرنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ اس وقت ان کا فلسطین پہنچنا آزادی فلسطین کے ضمن میں عرب ممالک کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن مفتی حسینی اس بات سے قائل نہیں ہوئے اور آپ خفیہ طور پر 27 ستمبر 1948 کو فلسطین پہنچ گئے۔ غزہ میں فلسطینی وطنی کونسل المجلس الوطنی الفلسطینی کا قیام عمل میں آیا اور فلسطین میں عمومی حکومت تشکیل دی گئی۔ مفتی حسینی اور ان کے رفقا نے مجاہدین کی صف بندی شروع کر دی۔ رفح سے جنین تک تمام دیہاتوں اور شہروں میں موجود صحت مند افراد کو فوجی تربیت دینا شروع کر دیا۔ 5 اکتوبر 1948 کو سرحدی علاقوں پر تعینات فوج کا میجر جنرل حسین سری غزہ پہنچا اور اس نے مفتی حسینی کو خبر دی کہ مصر کے وزیر اعظم نقراشی کا ایک خط آیا ہے جس میں آپ سے کسی شدید ضرورت کی بنا پر آپ سے مصر واپس لوٹنے کی درخواست کی گئی ہے۔ جب مفتی حسینی نے مصر واپس جانے سے انکار کیا تو لوگوں نے ان کو اس علاقے کو چھوڑنے کے ضمن میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ علاقہ جلد ہی جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فلسطین عرب لیگ کے بھنور میں بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ برطانیہ نے عرب لیگ کے قیام کی پشت پناہی اس لیے کی تاکہ وحدت اسلام کے شیرازے کو منتشر کیا جا سکے اور مسئلہ فلسطین کو عرب لیگ کے دائرے میں داخل کر دیا جائے، جبکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس عرب لیگ میں شامل تقریباً 7 ہی ممالک حقیقی طور پر آزادی کے محتاج تھے اور بیرونی قوتیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق گھما رہی تھی۔ تو آخر ایسی صورت میں عرب لیگ کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی کوشش کرتی؟ 25 ستمبر 1944 کو عرب لیگ کے قیام کے سلسلے میں عرب حکومتوں کی سکندریہ میں ابتدائی میٹنگ شروع ہوئی۔ اس میٹنگ میں فلسطین کو غیر مستقل مملکت تصور کرتے ہوئے شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ مصر کے وزیر اعظم مصطفیٰ نحاس نے محض اپنی اس خواہش کے اظہار پر اکتفا کیا کہ فلسطین کی سیاسی پارٹیاں اپنا کوئی وفد اس میٹنگ میں روانہ کر دیں، لیکن جب موسیٰ علمی فلسطین کی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شرکت کی غرض سے قاہرہ پہنچ گئے تو اس کو اس کانفرنس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ انہوں نے مصر میں برطانوی انفارمیشن بیورو کے سیکرٹری جنرل کلائیون سے اپنے نجی تعلقات کی بنا پر ایک سفارشی خط حاصل کیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ برطانیہ کو عرب لیگ کی تاسیسی کمیٹی میں موسیٰ علمی کے شریک ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح موسیٰ علمی کو اس کانفرنس کے روبرو مسئلہ فلسطین کی حقیقی صورتحال کو پیش کر کے ایک موقع ملا اور حاضرین کی اکثریت اس صورتحال سے بے خبر تھی، یہاں تک کہ اس کانفرنس کی تشکیلی کمیٹی کے صدر نے اس موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا خیال نہیں تھا کہ صورتحال اس درجے تک خطرناک ہو چکی ہے۔ افسوس کہ فلسطین ان عرب ممالک کے درمیان موجود ہے اور اس کے باوجود وہ اس ملک کے حالات سے اس درجے بے خبر ہیں۔ اس کانفرنس میں شریک حاضرین کو جوش آیا اور انہوں نے ایک جرت مندانہ قرارداد پیش کی کہ اس تشکیلی کمیٹی اجنۃ التحفریہ کا خیال ہے کہ فلسطین بلاد عربیہ کا ایک رکن ہے اور پورے عالم عرب میں امن و استحکام قائم کیے بغیر عربوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ موسیٰ علمی فلسطین کے مشہور قومی لیڈروں اور مفتی حاجی امین حسینی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ فلسطین کے ان سیاسی رہنماؤں میں سے ایک تھے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر بغداد میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ برطانوی حکومت میں وزیر نوآبادیات نیو کائپ نے بغداد میں موجود فلسطینی قائدین کو قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر کو قبول کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کی۔ موسیٰ علمی ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس ضمن میں بنو کیپ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے پر دستخط ہو گیا۔ فلسطین واپس لوٹنے کے بعد آپ نے خفیہ طور پر وطنی تحریکات سے محاذ آرائی شروع کر دی۔ آپ نے احمد شقیدی اور بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کی تعاون سے ایک خفیہ فوجی دستہ بھی تیار کیا۔ عراق کے وزیر نوری سعید سے اس سلسلے میں ان کو مالی تعاون مل رہا تھا۔ موسیٰ علمی نے عرب لیگ کی تشکیل کمیٹی میں فلسطین کی نمائندگی کی اور عرب لیگ میں شامل حکومتوں سے کتاب ابیض یعنی وائٹ پیپر کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔
اسی طرح کمیٹی نے یہودی ہجرت، عربوں کی زمین کے تحفظ اور فلسطین کی آزادی کے متعلق برطانیہ کی طرف سے کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد کی درخواست کی۔ اس کمیٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ یورپ کے مظلوم یہودیوں کے مسئلے اور صہیونیت کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ یورپ کے مظلوم یہودیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلسطین کے عرب باشندوں بلا اختلاف مذہب و ملت پر ظلم کرنا ایک کھلی ہوئی زیادتی نہیں ہے۔ برطانوی حکومت حرکت میں آ گئی اور اس قرارداد میں جو کچھ کہا گیا اسے انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے چیلنج اور عرب لیگ کے حدود کی خلاف ورزی تصور کیا، کیونکہ عرب لیگ کو فلسطین کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ 22 مارچ 1945 کو جب عرب لیگ کی رپورٹ شائع ہوئی تو اس میں مسئلہ فلسطین کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مسئلہ فلسطین سے متعلق عرب لیگ کی بعض قراردادیں۔ یہودیوں کی ہجرت سے متعلق عرب لیگ نے حکومت برطانیہ اور حکومت امریکہ دونوں کے پاس ایک میمورنڈم بھیجا جس میں کتاب ابیض یعنی وائٹ پیپر کا ذکر تھا اور روزویلٹ کے اس وعدے کا تذکرہ تھا کہ فلسطینی مسئلے سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے قبل عرب ممالک سے مشورہ کیا جائے گا، اور اس میں عرب قوم کے ساتھ ان کی دیرینہ دوستی کا بھی ذکر تھا۔ فلسطین کے علاقوں کو آزاد کرنے سے متعلق عرب لیگ نے یہ تجویز پیش کی کہ فلسطینی زمینوں کے تحفظ کے لیے ایک عرب فنڈ قائم کیا جائے، عربوں کو زمینیں فروخت کرنے اور یہودیوں کو خریدنے سے روکا جائے۔ یہ تجویز تو عمدہ تھی، لیکن یہ عرب لیگ کے فائلوں میں کھو کر رہ گئی اور اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ عرب لیگ نے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا اور ان کی تیار شدہ اشیاء کو عرب ممالک میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ فلسطین کی تمام ہی سیاسی پارٹیوں نے عرب لیگ کے ان اقدامات کی تائید کی، کیونکہ ان کا مقصد یہودی اقتصادیات کو نقصان پہنچانا اور فلسطینی مصنوعات کو نفع پہنچانا تھا۔ 1946 کا اینگلو امریکن تحقیقاتی کمیشن۔ امریکہ نے 10 دسمبر 1945 کو برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک مشترک کمیشن وضع کرنے کا اعلان کیا جو یورپ میں نازیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے یہودیوں کے حالات و کوائف کا جائزہ لے گا اور ایسے یہودیوں کی تعداد کا پتہ بھی لگائے گا جو حالات سے مجبور ہو کر یا اپنی خواہش کے مطابق فلسطین ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی تائید بھی کی گئی کہ یہ کمیشن جلد ہی اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں اپنی سفارشات کو پیش کرے۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ مسئلہ فلسطین کے ضمن میں واشنگٹن نے برطانیہ سے سبقت حاصل کی، اور یہ ایک فطری بات تھی کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک طرف تو امریکہ کو تمام مغربی اقوام کی سربراہی حاصل ہو گئی اور دوسری طرف امریکہ پر یہودیوں کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اس کمیشن نے واشنگٹن میں اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کمیشن نے اپنی کئی ذیلی کمیٹیاں تشکیل دیں اور ان کمیٹیوں نے جرمنی، پولینڈ، چیکو سلواکیہ، آسٹریا، اٹلی اور یونان وغیرہ کا دورہ کیا۔ 28 فروری 1946 کو یہ کمیشن مصر پہنچا اور وہاں اس نے عبد الرحمن عزام، اخوان المسلمون کے مرشد عام، شیخ حسن بنا اور مسئلہ فلسطین میں دلچسپی رکھنے والے بعض دیگر افراد سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد یہ کمیشن شہر قدس گیا اور وہاں حزب عربی کے ترجمان جمال حسینی سے ملاقات کی اور 30 اپریل 1946 کو اس کمیشن نے اپنی سفارشات پیش کر دی جو کہ کچھ یوں ہیں۔ ہجرت۔ یہودیوں کی ہجرت سے متعلق اس کمیٹی نے سفارش کی کہ فاشیوں اور نازیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے یہودیوں کے لیے فوری طور پر ایسے پاسپورٹ جاری کیے جائیں جن کی مدد سے وہ قانونی طور پر فلسطین میں داخل ہو سکیں، اور پہلے مرحلے میں فلسطین میں داخل ہونے کے ایسے 1 لاکھ پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جلد بازی سے کیے گئے فیصلے کے کتنے دوررس اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ اراضی۔ جہاں تک عرب فلسطینیوں کی زمینوں کا تعلق تھا، اس کمیشن نے 1940 میں اس علاقے میں زمینوں کی رجسٹری سے متعلق قانون کو تبدیل کرتے ہوئے زمینوں کے خرید و فروخت کی کھلی آزادی دے دی۔ حکومت۔ فلسطین پر حکومت سے متعلق اس کمیشن نے سفارش کی کہ فلسطین نہ تو یہودی مملکت ہے اور نہ ہی عرب مملکت، بلکہ یہاں حکومت کی آخری شکل کا فیصلہ مختلف اقوام مل کر کریں گی۔ عربی رد عمل۔ عربوں نے عوامی اور سرکاری دونوں ہی سطح پر اس کمیشن کی سفارشات پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ جگہ جگہ ہڑتالیں ہوئیں، مختلف عرب شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ عبد الرحمن عزام نے اعلان کیا کہ آج تو ہم احتجاج کے ذریعے سے اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کل ان سفارشات کے نفاذ کے خلاف ہم گولی سے جواب دیں گے۔
پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ اس کمیشن کی سفارشات فلسطینی مسلمانوں کے خلاف ایک سنگین جرم ہے اور مسلمان کسی قیمت پر ان کے عملی نفاذ کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرکاری طور پر تمام ہی عرب مملکتوں کے حکمرانوں نے 28 مئی 1946 کو انشاس میں ایک میٹنگ بلوائی اور پھر متفقہ طور پر ایک بیان جاری کیا جس میں اس تحقیقاتی کمیشن کی سفارشات کو ماننے سے مکمل طور پر انکار کیا گیا اور ان تجاویز کو اسلام دشمنی سے تعبیر کیا گیا۔ ان ممالک نے اس بات کا اعلان کیا کہ فلسطین ایک عرب ملک ہے۔ عرب ممالک کی حکومتوں اور وہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں آباد عربوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہودی ہجرت کے سلسلے کو روکنے اور یہودیوں کو یہاں کی زمینوں کو خریدنے سے باز رکھنے کی بات بھی کہی۔ 8 جون 1946 کو شہر بلودان میں عرب لیگ کی دوسری کانفرنس منعقد ہوئی، جہاں بعض اہم قراردادیں منظور کی گئیں جو مسئلہ فلسطین سے متعلق عرب ممالک کے موقف میں نقطۂ انقلاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے بعض اہم قراردادیں یہ تھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ عرب حکومتیں اس کمیشن کی سفارشات کے عملی نفاذ کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ فلسطین میں موجودہ غیر یقینی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ بات چیت کی ابتدا کرے، ورنہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ تمام عرب ممالک کے نمائندوں پر مشتمل اس مسئلے سے متعلق ایک مستقل کمیٹی تشکیل دی جائے جس کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ ہو اور جو مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی ذمہ دار ہو۔ چوتھے یہ کہ عرب لیگ نے مفتی حسینی کی قیادت میں 5 افراد پر مشتمل ایک نئی عرب کونسل تشکیل دی جو فلسطینی عوام کی حکومت کا قائم مقام ہوگی۔ پانچویں یہ کہ عرب لیگ نے یہودیوں کے بائیکاٹ کے خلاف پالیسی پر سختی سے عمل پیرا کرنے کی تلقین کی اور ہر عرب ملک میں اس مقصد کے لیے ایک دفتر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چھٹے یہ کہ مغربی ممالک کو سعودی اور عراقی پیٹرول کی سپلائی روک دینے کی تجویز پر بھی بات چیت ہوئی اور اس صورت میں عرب ممالک پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ بعض دوسری خفیہ تجاویز بھی پاس کی گئیں جن میں فوجی کارروائی کے امکانات اور اس کمیشن کی سفارشات پر جمنے کی صورت میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی شکلیں شامل تھیں۔ یہودیوں کا رد عمل۔ اس کے بالمقابل یہودیوں کا رد عمل یہ ہوا کہ یورپ میں ایسی منظم یہودی تحریکیں قائم ہوئیں جنہوں نے فلسطین میں یہودیوں کو منتقل کرنے اور ان کو اسلحہ سپلائی کرنے کی ذمہ داری لی۔ دوسرے یہ کہ فلسطین میں ظلم و زیادتی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اینگلو امریکن تحقیقاتی کمیشن کی سفارشات کے فوری نفاذ کا مطالبہ کیا گیا۔ بلودان کی کانفرنس کے بعد یہودی براہ راست دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہو گئے۔ فلسطین کو مصر، مشرقی اردن، شام اور لبنان سے جوڑنے والے اشرا پل کو بارود سے اڑا دیا۔ قدس میں فلسطینی حکومت کے مرکز شاہ داؤد ہوٹل کو اڑا دیا جس میں بعض کی موت ہوئی اور 130 آدمی زخمی ہوئے۔ لندن کانفرنس ستمبر 1946۔ مسئلہ فلسطین پر غور کرنے کے لیے برطانیہ میں منعقد ہونے والی یہ آخری کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں تقریباً تمام ہی عرب ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی، جبکہ فلسطینیوں نے اس کانفرنس میں مفتی حسینی کو نہ بلائے جانے کی وجہ سے شریک ہونے سے انکار کر دیا اور اس طرح فلسطینیوں کو اس کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے موقف کی وضاحت کرنے اور اپنے مسئلے کو پیش کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کانفرنس میں برطانیہ نے ایک منصوبہ پیش کیا جو موریسن منصوبہ یا اتحادی منصوبے کے نام سے معروف ہے، جو اینگلو امریکن تحقیقاتی کمیشن کی قراردادوں کے مطابق تھا۔ اس منصوبے میں خاص طور سے اس بات پر زور دیا گیا کہ فلسطین میں نہ تو عرب حکومت ہوگی، نہ یہودیوں کی حکومت ہوگی اور نہ ہی دونوں کی مشترک حکومت قائم ہوگی، بلکہ ہر فریق کو کوئی مخصوص علاقہ دے دیا جائے گا جہاں ان کی ذاتی حکومت قائم ہوگی جو مرکزی حکومت کے تابع ہوگی۔ موریسن منصوبے میں فلسطین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 1، یہودی علاقہ جس میں وہ تمام علاقے شامل ہوں گے جہاں یہودی آباد ہیں۔ نمبر 2، قدس اور بیت اللحم کا علاقہ۔ نمبر 3، نقب، اور نمبر 4، عرب علاقہ۔ یہودیوں کی ہجرت سے متعلق اس منصوبے میں 1 لاکھ یہودیوں کو فوری ہجرت کی اجازت دی گئی۔ عرب وفود نے اس منصوبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت برطانیہ کے سامنے ایک متبادل منصوبہ پیش کیا جو مشروع عربی کے نام سے معروف ہے، جس میں ہائی کمشنر کی قیادت میں ایک 10 رکنی عبوری حکومت قائم کرنے کی بات کہی گئی تھی، جس کے 7 ارکان تو عرب ہوں گے اور 3 ارکان یہودیوں میں سے ہوں گے۔
اور اسی دوران فلسطین میں ایک آزاد جمہوری حکومت کے قیام کے لیے دستور کی تیاری کا کام پورا کر لیا جائے گا۔